بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو سنا رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے. آپ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ پاک کے معصوم فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے تھے. ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی اور ان فرشتوں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی شامل تھے. فرشتوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور دل میں سوچا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں. سلام کا جواب دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک موٹا تازہ اور نفیس بچھڑا بھون کر لے آئے. پھر اسے ان مہمانوں کے پاس رکھ دیا تاکہ مہمان اسے کھائیں. ناظرین، یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے. مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان فرشتوں نے کھانا نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ جب فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو اپنے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں جو عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دیکھ کر فرشتوں نے عرض کی اب ڈرے نہیں، ہم اللہ پاک کے بھیجے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی. چونکہ اس وقت اب کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی عمر 99 یا 90 سال تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 یا 120 سال تھی. لہٰذا حضرت سارہ رضی اللہ عنہا علم والے لڑکے کی خوشخبری سن کر چلاتی ہوئی آئیں اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا میں تو بوڑھی ہوں، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں؟ فرشتوں نے کہا جو بات ہم نے کہی اب کے رب کریم نے یوں نہیں فرمایا ہے، اور اللہ پاک اس بات پر قادر ہے جسے تم ناممکن سمجھ رہی ہو. یعنی وہ رب کریم تمہیں اس عمر میں نعمت اولاد سے نوازنے پر قادر ہے. بے شک وہ اپنے کام میں حکمت اور علم والا ہے، نیز اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں پارہ 26 سورت زاریات کی آیت نمبر 24 سے 30 تک میں بیان فرمایا ہے. اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام. جواب میں ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں. پھر ابراہیم اپنے گھر گئے تو ایک موٹا تازہ بچھڑا لے آئے. اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز نبی تھے جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. لیکن افسوس، آج مہمان نوازی کے حوالے سے مسلمانوں کے دل اور ان کے دسترخوان دونوں سکڑتے جا رہے ہیں. مثلاً بعض لوگ مہمان آنے پر خوش ہونے اور ان کی مہمان نوازی کرنے کے بجائے ٹینشن میں آ جاتے اور مہمان کو زحمت سمجھتے ہیں. بعض لوگ مہمان کے آنے پر مالدار ہونے کے باوجود اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. مثلاً کم بخت کہاں سے ٹپک پڑا، اسے ہمارے گھر ہی آنا تھا. یہ آیا ہے تو کھانا کھائے بغیر جانے والا نہیں. اس کے لیے اب کھانے کا اہتمام کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے کافی خرچہ ہو جائے گا. اگر ایسا نہ کیا تو سارے خاندان میں ہمیں بدنام کروا دے گا. بعض لوگ حیثیت کے باوجود مہمان کو باسی کھانا کھلا دیتے ہیں. بعض لوگ مہمان کے بچوں کو ڈانٹتے یا مہمان کے سامنے ایسی حرکتیں یا باتیں کرتے ہیں کہ بیچارہ دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ناظرین، یاد رکھیے، مہمان نوازی کرنا آداب اسلام، انبیاء کرام اور نیک بندوں کی عادت ہے. احادیث میں بھی مہمان نوازی کے فضائل بیان ہوئے ہیں. مثلاً مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے کر جاتا ہے. جس گھر میں مہمان آئے اس گھر میں خیر و برکت بہت تیزی سے آتی ہے. ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے لا سکوں مزید نیو ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.